اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا اور حضرت داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ بغیر پڑھتے ہیں، بالایقین تو رسولوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 250 اور 252 تک، یعنی جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کی ٹڈی دل لشکر دیکھے تو جناب باری باری گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کی کہ اے اللہ ہمیں صبر اور ثبات کا پہاڑ بنا دے، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کی عاجزانہ مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل لشکر کو تہس نہس کر دیتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار اور سرتاج جالوت مارا جاتا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ حضرت طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا اور اپنا آدھا مال بھی تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر شریک کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاغن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا۔ حضرت طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہوں گے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی۔ حضرت شموئیل کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہت بھی، حکومت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ ذوالجلال نے چاہے اپنے اس نبی کو سکھائے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں پس لوگوں کی پستی نہ بدلتا جس طرح بنی اسرائیل کو طالوت جیسے متبر بادشاہ اور داؤد جیسے دلیر سپہ سالار عطا فرما کر حکومت تبدیل نہ کرتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا، یعنی یوں کہ اگر دوسرے کو دفیہ نہ ہو تو عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام باکثرت ذکر کیا جاتا ہے توڑ دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نیک بخت ایمانداری کی وجہ سے اس کے آس پاس کے 100 گھرانوں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ پھر راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تلاوت کی
ابن جریر، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ ابن جریر ایک غریب اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سچے مسلمان کی حیثیت کی وجہ سے اس کی اولاد کی اس کے گھر والوں کی اور آس پاس کے گھر والوں کو سوار دیتا ہے، اور اس کی موجودگی تک وہ سب اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ابن مردودیہ کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک ہر زمانے میں 60 شخص تم میں ضرور ایسے رہیں گے جن کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی اور تم پر بارش برسائی جائے گی اور تمہیں روزی دی جائے گی۔ ابن مردودیہ کی دوسری حدیث میں ہے کہ میری امت میں 30 ابدال ہوں گے جن کی وجہ سے تم روزیاں دیے جاؤ گے، تم پر بارشیں برسائی جائیں گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی ابدال میں سے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اس کا احسان ہے، وہ ایک کو دوسرے سے دفع کرتا ہے، وہی سچا حاکم ہے، اس کی تمام حکام حکمت سے پر ہوتے ہیں، وہ اپنی دلیلیں اپنے بندوں پر واضح فرما دیتا ہے اور وہ تمام مخلوق پر فضل و کرم کرتا ہے۔ یہ واقعات اور یہ تمام حق کی باتیں اے نبی ہماری سچی وحی تمہیں معلوم ہوئی، تم ہمارے سچے رسول ہو۔ میری ان باتوں کی اور خود آپ کی نبوت کی سچائی کا علم لوگوں کو بھی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زوردار پر تقید الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی کی نبوت کی تصدیق کی۔ صدق اللہ العظیم۔